السلام علیکم ناظرین۔ 7 سے 13 جولائی 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز، یہ ہفتہ مالی معاملات کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے کی توقع ہے۔ سیاروں کی پوزیشن اور سمت اس وقت آپ کے حق میں معلوم ہو رہی ہے۔ ایسے میں آپ زمین یا جائیداد سے متعلق قانونی معاملات میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے منشیات کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ صرف آپ کی صحت پر منفی اثر پڑے گا بلکہ یہ آپ کے ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات خاندان میں صلح کروانے میں مدد کرے گا اور یہ بات آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ یوگ بن رہے ہیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کی جانب سے کوئی تحفہ بھی مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی حکمت عملی اور منصوبے دوسروں کے سامنے شیئر کرنا آپ کو اپنے مقاصد اور کامیابی سے دور کر رہا ہے۔ نتیجتاً ممکن ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ برج ثور یعنی ٹورس، خاص طور سے اس ہفتے آپ کو کسی بھی قسم کی طویل مدتی سرمایہ کاری سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے بہترین انتخاب یہ ہوگا کہ آپ دوستوں کے ساتھ باہر جائیں اور خوشگوار لمحات گزاریں، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی بلکہ آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اس سال آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی، جس کی بدولت آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ خوش مزاجی کے ساتھ دوسروں سے ہنسی مذاق کرتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ کا کوئی راز کسی خاندان کے فرد کے سامنے آ سکتا ہے، جس کے باعث آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا اثر آپ کی ساکھ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ وہ تمام کام کرنا چاہیں گے جو آپ کو بچپن میں بہت پسند تھے۔ یہ مشغلے آپ کی خفیہ صلاحیتوں سے متعلق ہو سکتے ہیں، جیسے رقص، گانا، مصوری وغیرہ۔ تاہم ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی کیریئر اور اس کے اہداف کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ برج جوزہ یعنی جمنائی، اس ہفتے آپ کے والدین کی خراب صحت آپ کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خود کو ہر قسم کی بے چینی سے آزاد رکھنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی سرگرمی میں خود کو مشغول رکھیں۔ یہ ہفتہ معاشی پہلوؤں کے لحاظ سے مجموعی طور پر بہت اچھا گزرنے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو منافع کمانے اور اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کے کئی مواقع مل سکتے ہیں۔ لہذا ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بندی کریں، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی اچانک مالی بحران پیدا ہو تو آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس برج کے نوجوان افراد کو اس ہفتے اپنے اسکول یا کالج کے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں بڑوں یا بہن بھائیوں کی مدد درکار ہوگی، لہذا جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی رائے لیں اور اپنے پروجیکٹ سے آگاہ کریں۔ آپ کے برج میں کئی فائدہ مند سیاروں کی موجودگی آپ کے دشمنوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ضرور سرگرم ہوں گے، لیکن آپ ہر بار ان سے ایک قدم آگے رہیں گے اور انہیں شکست دیتے رہیں گے۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس برج کے بزرگ افراد جو پچھلے کچھ عرصے سے جوڑوں کے درد یا کمر درد کی شکایت میں مبتلا ہیں، اس ہفتے مناسب غذا کی وجہ سے صحت میں بہتری محسوس کریں گے۔ ایسی صورت میں صحت بخش غذا کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے یوگا اور ورزش بھی کریں۔ ہفتے کی شروعات مالی معاملات کے لحاظ سے اچھی رہ سکتی ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابتدا سے ہی اپنے اخراجات کو صحیح حکمت عملی کے تحت انجام دیں۔ گھر میں کچھ گھریلو تبدیلیوں کے سبب اس ہفتے آپ کے لوگوں کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی عزت میں کمی آئے گی بلکہ خاندان کے افراد کی بے رخی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
اس ہفتے آپ ایک سے زائد کاموں کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ یہ نہ صرف ذہنی دباؤ میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ وقت پر کوئی بھی کام کرنے میں ناکام رہ سکتے ہیں۔ برج اسد یعنی لیو، اس ہفتے آپ اپنے گھر کی مرمت یا تزئین و آرائش پر کافی رقم خرچ کریں گے۔ اگرچہ شروع میں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن یہی اخراجات مستقبل میں مالی بحران کی اہم وجہ بن سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی طبیعت اپنی صحت کے معاملے میں کچھ زیادہ محتاط دکھائی دے گی، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر خوراک لیتے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اپنی طرز زندگی کو بہتر بنائیں اور اچھی صحت کا لطف اٹھائیں۔ کسی رشتہ دار کے گھر کا مختصر دورہ ان مصروف دنوں میں، جہاں آپ کا شیڈول سخت ہے، آپ کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنے خاندان کو کافی وقت دے سکیں گے۔ ایسی صورت میں انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ انہیں شکایت کا موقع نہ دیں۔ یہ ہفتہ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا امتحان لے گا۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی کوششوں پر مکمل توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے آپ اپنے بڑوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، زندگی میں کسی بھی قسم کی بے آرامی آپ کے ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بہتر صحت کے لیے اپنے جسم کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ یہ ہفتہ معاشی پہلوؤں کے لحاظ سے مجموعی طور پر بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو منافع کمانے اور اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کے کئی مواقع ملنے کا امکان ہے۔ لہذا ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بندی کریں، تاکہ اگر مستقبل میں کوئی اچانک مالی مسئلہ پیش آئے تو آپ اس کا بخوبی سامنا کر سکیں۔ اس ہفتے کچھ افراد کو گھر کی صفائی کے دوران کوئی قیمتی چیز دوبارہ مل سکتی ہے جو پہلے گم ہو چکی تھی۔ اس سے خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس دوران آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بڑائی میں مدد کریں گے اور آپ کے والدین بھی آپ پر فخر محسوس کریں گے، جس سے آپ کو ذہنی دباؤ سے کچھ نجات ملے گی۔ اس ہفتے آپ کی ہمت اور حوصلے میں کمی آ سکتی ہے، جس کے باعث آپ اپنے کیریئر سے متعلق کئی اہم فیصلے لینے سے قاصر رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ کئی قیمتی مواقع سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ برج میزان یعنی لبرا، یہ ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کو جسم کے کسی حصے میں درد یا تناؤ سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسی صورت میں اپنے جسم کا خیال رکھتے ہوئے کسی بھی بیماری کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں، ورنہ یہی مسئلہ مستقبل میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنی قیمتی سامان کی دوبارہ خریداری یا دیکھ بھال پر کچھ رقم خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ چونکہ یہ وقت آپ کے لیے مالی فوائد لے کر آئے گا، اس لیے آپ کئی اہم کاموں پر رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کچھ افراد کے لیے خاندان میں کسی نئے مہمان کی آمد خوشی اور جشن کے لمحات لے کر آئے گی۔ اس ہفتے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں سب کچھ پہلے سے زیادہ روشن نظر آئے گا۔ اس سے آپ کو اپنے کام کو بھرپور جوش و خروش کے ساتھ مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کی محنت اور لگن سے آپ کے سینئرز خوش ہوں گے اور آپ کو اپنے انعامات یا مراد حاصل ہو سکتی ہیں۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، یہ ہفتہ جذباتی طور پر آپ کے لیے زیادہ اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ اپنی زندگی کے کئی اہم فیصلوں کو لے کر الجھن میں مبتلا دکھائی دیں گے۔ اس کا نتیجہ ذہنی دباؤ کی صورت میں نکلے گا۔ اس ہفتے آپ میں تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں گی اور ضروری ہے کہ آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ مالی فوائد کے یوگ بن رہے ہیں۔ لہذا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی توانائی کو درست سمت میں استعمال کریں۔ اس ہفتے آپ کی خاندانی ذمہ داریاں بڑھیں گی جو آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کریں گی۔ ایسی صورت میں بار بار منفی حالات کے بارے میں سوچنے اور ان کی پیش گوئی کرنے کے بجائے خود کو ان کے لیے تیار کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے ملازمت پیشہ افراد
اس ہفتے اپنے شعبے میں اپنی مکمل صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے کیریئر میں ترقی حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اس ہفتے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے حد سے زیادہ توقعات اور مطالبات کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ خود پر اضافی دباؤ محسوس کریں گے تاکہ دوسروں کی ہر خواہش پوری کی جا سکے، مگر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی حد سے بڑھ کر وعدے نہ کریں اور دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو غیر ضروری دباؤ میں مبتلا نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو کمیشن کے ذریعے بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سے افراد کسی ایسی اسکیم میں پیسہ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں گے جو منافع بخش نظر آ رہی ہو۔ اس ہفتے کوئی قریبی دوست یا گھر کا فرد آپ کے ساتھ عجیب و غریب رویہ اختیار کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی محسوس ہوگی، ساتھ ہی آپ ان کو سمجھنے میں کافی وقت اور توانائی ضائع کر سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے سستی کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کے باعث آپ منفی حالات کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر رہیں گے۔ اس دوران چاہے آپ نہ بھی چاہیں، آپ اپنے مخالفین کو نظر انداز کر سکتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے خلاف کام کی جگہ پر کوئی بڑی سازش کر سکتے ہیں۔ برج جدی یعنی کیپریکورن، اس ہفتے آپ کو اپنی صحت پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں بہتری کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف قسمت پر انحصار کرنا دانش مندی نہیں، لہذا بہتر صحت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اس ہفتے کاروباری حضرات کو پیسے کی سرمایہ کاری کرتے وقت نہایت احتیاط برتنی ہوگی، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی انہیں مالی مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس لیے مالی لین دین کرتے وقت مکمل ہوشیاری برتیں اور ہر دستاویز کو اچھی طرح پڑھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی مستقل مزاجی پر خاص توجہ دینی ہوگی، خاص طور پر ان لوگوں سے دور رہیں جن کی بری عادتیں آپ پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان سے صرف خاندان کے افراد کے ہمراہ ہی ملاقات کریں تاکہ ان کا اثر کم ہو۔ اگر آپ کسی جاننے والے یا رشتہ دار کے ساتھ کسی کاروبار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس پوری صورتحال کے بارے میں اپنے دل کی آواز ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے مشوروں کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے ہوں، لیکن اسی دوران وہ آپ کو کاروبار میں منافع بخش توسیع کے لیے اہم مشورے دے سکتے ہیں۔ برج دل یعنی ایکویریس، پچھلے ہفتے جو لوگ صحت کے متعلق معاملات جیسے بدہضمی، جوڑوں کا درد یا سر درد کو نظر انداز کر رہے تھے، وہ اس ہفتے صحت مند زندگی کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھیں گے اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ کی کوششوں کو دیکھ کر ارد گرد کے لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ پچھلے اندازوں کے مطابق آپ کی مالی حالت میں کافی بہتری آئے گی، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ بچت کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ اپنی مالی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آپ کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں، اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسے فیصلے کرتے وقت سکون اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا پرجوش، زندہ دل اور خوش اخلاق رویہ ارد گرد کے ہر فرد کو خوش کرے گا، خاص طور پر گھر کے افراد کو۔ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے والدین کی طرف سے محبت اور شفقت بھی حاصل ہوگی۔ اس پورے ہفتے دوران کام آپ کو مخالف جنس کے کسی فرد سے دل لگانے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اور بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ برج حوت یعنی پائسس، ہفتے کے آغاز سے لے کر اختتام تک کئی سیارے اپنی پوزیشن تبدیل کریں گے اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی اور آپ مختلف جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ سرکاری شعبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔
کیونکہ اس دوران حکومت کی طرف سے فائدے یا انعامات ملنے کا امکان ہے جو آپ کو اچھی سطح پر مالی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی فطرت میں بے چینی اور عدم استحکام دیکھنے کو ملے گا۔ ایسی صورتحال میں اپنے رویے پر قابو رکھتے ہوئے اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی شریک حیات یا محبوب سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اس کا منفی اثر آپ کے گھریلو ماحول کی پاکیزگی پر پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی مرضی کا کام مل سکتا ہے، لیکن مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو جلد بازی میں نہ کریں بلکہ پوری محنت اور توجہ سے انجام دیں، تب ہی آپ کو اپنے کام کی جگہ پر ترقی کے مواقع میسر آئیں گے۔ ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں اور صدقہ و خیرات دیا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔